یہ چغل خوری اسلام میں چغل خوری کی بہت خطرناک سزا ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ لوگوں کے درمیان تفرقہ بازی، قطع تعلقی، بغض، حسد، فتنہ فساد پھیلانے کی غرض سے ایک دوسرے کی باتیں ادھر ادھر منتقل کرنا، یہ چغل خوری ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بری خصلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبردار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا، چغل خور۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت نمام۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں نے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ چغل خوری کرنے والا اس کو جنت نصیب ہی نہیں ہوئے گی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے گا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور دونوں قبروں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ ایسے کاموں پہ عذاب نہیں دیا جا رہا تھا جن سے بچنا مشکل ہو، آسان تھا ان کاموں سے بچنا۔ وہ دو کون سے کام تھے؟ ان دو کاموں کی وجہ سے دو قبروں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بقبرین فقال۔ ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے لیکن ایسے کاموں پر نہیں جن سے بچنا مشکل رہا ہو۔ آسان تھا بچنا لیکن یہ بچے نہیں۔ کون سے دو کام؟ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک آدمی کو چغل خوری کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ واما الاخر فکان لا یستتر من بولہ، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ایک چغل خور تھا، چغل خوری کرتا تھا، دوسرا پیشاب کی چھینٹیں اس طریقے سے پیشاب کھڑے ہو کے کرتا تھا کہ چھینٹیں اس کے کپڑوں پہ پڑتی تھیں، یا کسی بھی طریقے سے کرتا تھا لیکن چھینٹیں اس کے جسم پہ اس کے کپڑوں پہ پڑتی تھی، وہ بچتا نہیں تھا پیشاب کی چھینٹوں سے۔ ان دو کاموں کی وجہ سے دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ایک کو چغل خوری کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ کتنی خطرناک سزا ہے چغل خوری کی، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے کی غرض سے ایک دوسرے کی باتیں ادھر ادھر منتقل کرنا، یہ چغل خوری ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بری خصلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے خبردار کیا اور سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے گا، یعنی ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پہلے سزا بھگتنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تو جنت میں ڈالیں گے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں چغل خوری سے اور دوسروں کی باتیں ادھر ادھر کرنے سے بچائے۔